السلام علیکم۔ قرآن میں بعض دفعہ لوگ اس طرح کا خالی الف دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر زبر پڑھیں، پیش پڑھیں یا زیر پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس طرح کا جو الف ہوتا ہے، خالی الف، وہ آیت کے بالکل شروع میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر یا تو جزم ہوتی ہے یا پھر اس کے اوپر شدہ ہوتا ہے، جس طرح کہ اس الف کے بعد ہے۔ اب جزم اور جو شدہ دونوں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پچھلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہیں، یہ خالی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہ ان سے پیچھے والا جو حرف ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے اور وہ بنا کسی حرکت کے ہوتا ہے، اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہوتی۔ اب پڑھنے والا اور قاری بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں زبر پڑھوں گا، پیش پڑھوں گا، زیر پڑھوں گا، کیا پڑھوں، کیونکہ یہ بنا کسی حرکت کے آتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زبر، زیر یا پیش کیوں پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے بس سنا ہوتا ہے یا کسی کو دیکھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ زیر زبر پیش پڑھتے ہیں، تو وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ آیا کیوں ایسا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو بڑے کھل کر اور انتہائی آسان الفاظ میں بیان کریں گے، آپ کو بالکل گھول کر پلائیں گے، اور قاعدہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے قرآن میں جہاں کہیں بھی اس طرح کا خالی الف آئے گا تو اس کو پہچان کر اور قاعدے اور اصول اور رول کے تجوید کے مطابق آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا۔ تو دیکھیں، اس طرح کا جو الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ آیت کے شروع میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس کے اوپر یا تو جزم ہوتی ہے یا پھر اس کے اوپر اس طرح کی شد ہوتی ہے، جس طرح کے اس الف کے آگے والے لفظ کے لام کے اوپر ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الف کے بعد کون سا حرف ہے، الف کے فوراً بعد دوسرے نمبر کا حرف ہے وہ کون سا ہے۔ اگر تو الف کے فوراً بعد لام ہے، جیسا کہ اس مثال کے اندر ہے پارہ 30 کی سورہ ناس کی آیت نمبر 5 میں، تو آپ نے اس لام والا جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ وہ زبر ہی آتی ہے۔ جو الف لام والا الف ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے، تو آپ نے وہاں پر زبر دے دینی ہے، جیسا کہ یہاں پر دی جاتی ہے الذی یوسوس۔ تو اس طرح کا جو الف لام والا الف ہوتا ہے یہ ہمیشہ الذی، الذین، جس طرح کہ آگے دوسری مثال میں ہم آپ کو دکھائیں گے، یا التی، تو یہ جو الفاظ آتے ہیں تین، تو بیشتر اور عموماً اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں شروع میں، آیت کے شروع میں، تو آپ نے وہاں پر ہمیشہ زبر پڑھ لینی ہے۔ تو زبر کا یہ قاعدہ ہو گیا کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھ دینی ہے، زبر پڑھ دینی ہے۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، آپ نے الف کے بعد دیکھا کہ لام نہیں ہے، جس طرح کہ اس مثال میں ہے، الف کے بعد را ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، وہاں پر زیر زبر یا پیش کیا پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، اگر الف کے بعد لام نہیں ہے تو آپ نے دوسرے حرف کے بجائے پھر تیسرے حرف کی طرف جانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ جو تیسرا حرف ہے، جس کو کہ عربی گرامر میں، عربی کی اصطلاح میں یا نحو کی اصطلاح میں عین کلمہ کہا جاتا ہے، تو عین کلمے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، یا اس کے نیچے زیر ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں چونکہ الف کے بعد لام نہیں ہے، لہٰذا ہم تیسرے نمبر کے حرف کی طرف جائیں گے۔ یہ جو جیم ہے، جیم کی طرف ہم دیکھیں گے، جیم کے نیچے زیر ہے، تو آپ نے اگر اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ نے الف کے نیچے زیر دے دینی ہے۔ الف کو آپ نے زیر کب دینی ہے کہ جب الف کے بعد لام نہیں ہے اور جو تیسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر زبر ہے، اس صورت میں آپ نے اس کو کیا دے دینی ہے، زیر دے دینی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ہم دیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ دوسری شک ہو گئی قاعدے کی۔ پہلی شک کیا تھی کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو اس صورت تیسرے حرف کو نہیں دیکھنا، ہم نے فوراً الف کے اوپر زبر پڑھ لینی ہے، جیسا کہ ہم نے اس مثال میں کیا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ دوسری صورت، الف کے بعد لام نہیں ہے تو ہم نے تیسرے نمبر کے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو زیر دے دینی ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے تب بھی اس کو زیر ہی دے دینی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ دو باتیں۔ اب تیسری مثال کہ الف کے بعد بھی لام نہیں اور جو تیسرے نمبر کا حرف ہے اس کے نیچے زیر بھی نہیں، زبر بھی نہیں، اس کے اوپر پیش ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اشدد، تو یہاں پر جو تیسرے نمبر کا حرف ہے دال، اس کے اوپر پیش ہے۔ اب ہم نے جب الف کے بعد دیکھا لام نہیں ہے تو تیسرے نمبر کا جب حرف دیکھا اس کے اوپر پیش ہے، تو اس صورت میں ہم نے الف کو بھی پیش دے دی۔ اب جب ہم نے الف کو پیش دے دی تو اس کو ہم پڑھیں گے اشدد بہ ازری،
اشدد به ازری، تو یہ قاعدے کی تیسری شق ہو گئی۔ اب قرآن میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ کو پیش دینی ہوگی، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو زیر دینی ہوگی، اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے زبر پر لینی ہوگی۔ اب ہم ایک ایک مثال کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ کو مثال دی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب آپ سوچیں، یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر کیا پڑھنی ہے، اپنے ذہن کے اندر اس کو غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو غور کر لیا آپ نے، یہاں پر ہم نے اس کو زیر دی، اس کی کیا وجہ ہے کہ الف کے بعد لام نہیں، جو تیسرے نمبر کا حرف ہے جیم، اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم نے اس کو زیر دے دی۔ تو یہ پارہ نمبر 30 میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 28 ہے جس کو آپ نے زیر دینی ہے۔ دوسری مثال پارہ نمبر 30 سورۃ الناس آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب یہاں پر ہم نے اس الف کے اوپر زبر پڑی، اس کی کیا وجہ ہے کہ الف کے بعد فوراً لام ہے، جب دوسرا لفظ لام ہو، حرف لام ہو، تو اس صورت میں الف کے اوپر ہمیشہ زبر پڑی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی الذی پڑھا جائے گا۔ تیسری مثال پارہ نمبر 16 کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31، یہاں پر ابھی ہم نے جیسا آپ کو بتایا اشدد به ازری، یہاں پر قاعدے کی تیسری شق لاگو ہوتی ہے کہ الف کے بعد لام نہیں، تو ہم نے تیسرے نمبر کے حرف کو دیکھا جس کے اوپر پیش ہے، لہٰذا ہم نے الف کے اوپر بھی پیش لگا دی، اشدد به ازری۔ اسی طرح پارہ نمبر 22 کی سورہ فاطر آیت نمبر 43، استکبارا فی الارض، تو ہم نے یہاں پر کیا کہا، استکبارن پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ الف کے بعد لام نہیں ہے، لہٰذا ہم نے تیسرے نمبر کے حرف کو دیکھا جس کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے فوراً سے اس کے نیچے زیر لگا لی، تو استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ مثال نمبر 5 پارہ نمبر 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 ہے، یہاں پر ہے اتبعوا من لا یسألکم، تو یہاں پر بھی چونکہ الف کے بعد لام نہیں ہے، ہم تیسرے نمبر کے حرف کو دیکھا جس کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے فوراً سے الف کے نیچے بھی زیر لگا لی، تو ہو جائے گا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ ہمارے پاس آخری جو مثال ہے یہ سورہ ماعون پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو الف لام والا جو الف ہوتا ہے اس الف پر ہمیشہ زبر پڑی جاتی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی پڑھیں گے ہم الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، یہاں پر بھی دیکھیں آپ الف لام، میں نے آپ کو کہا تھا کہ الذی، الذین، اللتی، ان تینوں الفاظ کو آپ نے یاد کر لینا ہے، یہ جہاں بھی آئیں گے آپ نے ان کے اوپر زبر ہی پڑھنی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ الف کے بعد اگر لام ہے تو زبر، الف کے بعد لام نہیں کوئی اور حرف ہے تو تیسرے نمبر کے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر زبر ہے تو اس کے نیچے زیر لگائیں گے الف کے نیچے، اگر تیسرے نمبر کے حرف کے اوپر پیش ہے تو اس صورت میں ہم نے بھی الف کے اوپر پیش لگا دینی ہے۔ یہ مختصر سا قاعدہ ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کر جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اس طرح کی مثالیں ڈھونڈ کر ان کے اوپر آپ اس طرح کے علامات لگائیں گے، خود 2-3 بار آپ پریکٹس کریں گے تو یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور پھر جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ قاعدہ خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور آپ آرام سے اس خالی الف کو حرکات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں جن میں آپ دیگر تجوید کے ضروری قواعد جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھ کر تجوید سیکھ کر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو قرآن پر اجر زیادہ سے زیادہ ملے گا، اور قرآن آپ قواعد کے مطابق جب پڑھیں گے تو آپ کو بھی خود تلاوت کرنے میں حلاوت محسوس ہوگی۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔